کون کون سی ٹپس ہیں اور کس کس ایج میں آپ نے اپنے بچوں کو فالو کروانی ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں دوست بن جائے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 13-14 سال کی عمر میں آپ کا دشمن نہ بنے۔ میں نے بہت ساری ٹپس بتائی ہیں اور میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ٹپس آپ نے ان کو کہاں کہاں کس جگہ پہ فالو کروانی ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا دشمن نہیں دوست بن جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ نے ڈریسز وغیرہ دیکھنے ہیں تو میں نے یہ کنٹینٹ بنا لیا ہے۔ یہ کپڑے جو ہے کہ ہم شادی سے واپس آئے تھے تو میں نے سوچا ان کپڑوں کو اب کلوز کر کے رکھ دیا جائے۔ پرپل ڈریس اگر آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ موجود ہے، اور ایک لہنگا ہے اس کی ویڈیو میں نیکسٹ بنا دوں گی۔ پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، 3-4 سال کا یا 5 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کو کھلونوں کی طرح پالتے ہیں، اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ اسے مطلب 5 سال بچے کی زیادہ ایج نہیں ہوتی کہ بندہ اس سے کوئی کام کروائے، اور جب بچہ جو ہے وہ 10 سال تک کا ہوتا ہے نا، اس ٹائم وہ اس میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اس کو وہ بندہ کہے کہ یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لا دو، ہمیں نماز پڑھ لو، مطلب اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ مطلب 10 سال کے بچے کے اوپر ہم اپنا حکم چلا سکتے ہیں، نہ ہی تو 5 سال کے بچے کے اوپر ہم اتنا حکم چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور نہ ہی 15 سال کے بچے کے اوپر ہم اتنا زیادہ حکم چلا سکتے ہیں، کیونکہ جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی کون سی بات ماننی ہے، کس بات کو امپورٹنٹ دینی ہے ہمارے ماں باپ کی کسی کی نظر میں، یا ہم اپنے ماں باپ کی مطلب ویلیو کیسے کریں گے کسی کے سامنے، کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اگر بچہ آپ کا 10 سال کا ہے، 10 اور 15 کے درمیان کا جو گیپ ہے نا، آپ نے اس کے اندر اس کی اس طرح کی تربیت کر لینی ہے۔ آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اپنا دشمن بنا لیں، آپ چاہیں تو اس کو اپنا دوست بنا لیں۔ اگر دوست بنائیں گے تو پھر وہ آپ کی باتوں کو بھی امپورٹنس دے گا، آپ کی ویلیو بھی کرے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ نے نارملی تربیت کر رہے ہیں جیسے کہ نارمل ہماری فیملیز میں ہوتا آ رہا ہے، تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، دوست بھی نہیں بنے گا، نارمل بھی نہیں رہے گا، دشمن ضرور بن جائے گا۔ کیونکہ اس نے مطلب 10 سال کی ایج میں نا، جیسے آپ کو بتایا کہ جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے وہ اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، اس ٹائم مطلب بعد میں اگر اس کا کوئی اور بہن بھائی آ جائے، لائک 3-4 بہن بھائی ہو جائیں، وہ 1 سے 2-3 ہو جائیں، تو پھر بچوں کا جو ہوتا ہے پیار ہوتا ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ وہ نیو فرینڈس بناتا ہے، کوئی ٹیچرز ہوتی ہے وہ اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، لائک جب وہ نیو فرینڈس بنا لیتے ہیں کلاس میں، ٹیوشن میں، تو جیسے 5 سال کی ایج میں بچے کی نظر میں ماں باپ کی ویلیو ہوتی ہے نا، 10 سال کی ایج میں بچے کی نظر میں ماں باپ کی وہ ویلیو نہیں رہتے ہیں، مطلب کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کے پسندیدہ نہیں رہتے ہیں۔ یہ اب ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا لیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جو چیز نوٹس کیا، شاید آپ نے بھی کی ہوگی، کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا بچہ بڑا ہوگا نا تو وہ ہماری عزت کرے گا، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے ابھی آج تک ایسی مثال نہیں دیکھی کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کر رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسا بچہ بڑا ہوگا تو ہم ماں باپ جو ہیں یا بہن بھائی ہے وہ اس کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں ٹاپ 1 پہ ہوگا، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو مطلب میں آپ کو ساری ٹپس بتاتی ہوں آگے جا کے۔ جب وہ 13-14 سال کی عمر میں ہوتا ہے نا، 10 سال کی عمر میں اگر وہ کہنا نہیں مانتا، لائک جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، 14 سال 13 سال کی عمر میں ماں باپ جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم ایسے ہو ویسے ہو، اپنے بہن بھائیوں کی مطلب اپنے جو ان کے ماں باپ کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بچوں کو مارتے ہیں، سب کے سامنے بچوں کو مارنا، ان کو مارتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، لائک بچے بہت زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یا اس ٹاپک کو اس طرح بھی ایکسپلور کریں، آپ اپنے اوپر رکھ کے یہ ویڈیو بنائیں، آپ بچے ہیں، آپ کو آپ کے ماں باپ ایسا کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، کہ ایسا کیا کرتے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اس طرح سے بھی آپ پوائنٹ نکال سکتے ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں تو وہ ہو گئی نا کہ بچے ایسا کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگ کو ٹپس بتاتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ فالو کرنی ہے، جس سے آپ کے بچے آپ کے دشمن نہیں بنیں گے، آپ کے دوست بنیں گے۔ تو فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے 13-14 سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے نا، تو ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نا کوئی حکم نہ چلائے۔ آپ نے جو بھی بات ان کو سمجھانی ہے نا وہ پیار سے سمجھانی ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے ان کے سامنے تو میں نہیں کرنی، ان کو نہیں کہنا کہ بیٹے جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ کرو، کیونکہ ہم آپ کے ماں باپ ہیں، ہمیں آپ سے مطلب ہم سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جان سکتا، سمجھا سکتا۔ زبردستی کرنے کی نہ کریں بچوں کے ساتھ نا، کوشش نہ کریں، جو وہ کہتے ہیں ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے، پیار سے سمجھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ غلط طریقے کی طرف جا رہا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ تو میں نہیں کرنی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹے ہم آپ کے ماں باپ ہیں، آپ صرف ہماری بات مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں نا بس وہ کرو، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اور ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، بچوں کو لانگ ڈرائیو پہ لے جایا کرے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب آپ کی ایج میں تھی یا ابھی بھی میں جس ایج میں ہوں، مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ پیسہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، پھر ہی ہم کوالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب ایسے زندگی کے نا یہ جو کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے نا تو سمجھ آ رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اپنوں کو سمجھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، دوست بنانا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایموشنز کو، فیلنگز کو ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کرنا پڑتا ہے، اور اسی کو ہم محبت کہتے ہیں، اسی کو ہم دوست کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو جب کوالٹی ٹائم پہ یا باہر کہیں لانگ ڈرائیو پہ لے کے جانا ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کو کہنا ہے کہ بیٹے آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اسی لیے ہم ڈھیٹ بن گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بولنے دینا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کروانی ہے باہر، ٹھیک ہے، ان کو جو جس چیز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، آپ نے وہ کام ان کو کرنے دینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے تو آپ نے پیار سے اس کو کہنا ہے کہ بیٹے یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پیار سے آپ کسی بھی انسان سے، بچے سے کچھ بھی کروا سکتے ہو۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ جب بھی میں نے تو بہت زیادہ نوٹس کیا کہ جب بھی بچے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے اپنے پیرنٹس کے پاس لے کے آتے ہیں نا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آگے سے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، الٹا اس کام میں یا اس مسئلے میں بچوں کا ہی کوئی قصور نکال دیتے ہیں کہ تم نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہوا ہوگا۔ اور اسی پوائنٹ کے اندر میں یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے بچوں کو کبھی بھی تم کہہ کے نہیں پکارنا۔ اگر بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں نا تو آپ نے ان کو آپ ہی کہنا ہے۔ جب ایک دفعہ بچہ بدتمیزی کرے گا نا تو آپ نے اس کو آپ کہیں گے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، آپ نے یہ چیز ضرور آزما کے دیکھنی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ تم مطلب ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا وہ آپ نے سننے ہیں جب وہ آپ کو سنانے آئیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تم چلے جاؤ، یا تمہارا قصور ہے، تم نے ایسا کیا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ جب بھی بچے آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کو پاس بٹھانا ہے، ان کے مسئلے سننے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ نے اس کا حل بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے۔ ساری امپورٹنٹ ٹپس تھیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھی یا ہمارے ماں باپ کو نہیں پتہ تھی، انہوں نے ہمارے اوپر یہ ایکٹیویٹیز اپلائی نہیں کی، بٹ ہمیں اب یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کس وجہ سے ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے آپ اپنے بچے کو دوست بنا لیں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے 10 سے 15 کے درمیان کا جو گیپ ہے نا اس میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے۔ اپریشیٹ کس بات پہ کرنا ہے؟ اپریشیٹ آپ نے اسپیشلی اس بات پہ کرنا ہے، کوئی بھی کام انہوں نے شروع کیا ہے، اگر وہ اس میں غلط بھی ہو گئے ہیں، کسی بھی کام میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اچھے نمبر آئے ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، محنت کی ہے، تو آپ نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہم نے سیکھا ہے یا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے کوئی کام کیا ہے، ہمارے پیرنٹس کہتے تھے ایک دفعہ کرنے سے اگر ہم فیل ہو گئے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے تھے آپ لوگ نہیں کر سکتے، وہ بچے اور ہی ہیں، آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی کام کرنا ہے انسان نے کرنا ہے، بڑے نے کرنا ہے، بچے نے کرنا ہے، جب تک وہ کام کوئی بھی کام ہے اس کو غلط طریقے سے نہیں کرے گا، وہ اس کو صحیح طریقے تک کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ پہلے وہ تجربہ کرے گا، پھر وہ تجربے کرتے کرتے کوئی بھی کام جو ہے نا آپ پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری پیرنٹس سے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی تھی کہ ہم جو بھی کام کرتے تھے الٹا وہ ہمیں ڈانٹتے تھے، نہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے، وہ بچے کوئی اور ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوتی تھی جب ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں یا ہمارے بچے یہ ہیں وہ ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائیاں کرنا۔ اور سب سے لاسٹ پہ یہی ٹپ دوں گی کہ جیسے میں نے بتایا کہ اپنے بچوں کی دوسروں کے سامنے برائیاں بیان نہیں کرنی۔ اگر آپ کے بچے میں کوئی ہے بھی آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا کہ آپ کا بچہ برا ہے، کہنا نہیں مانتا، پڑھتا نہیں ہے، تو یہ سارے کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے ہیں۔
آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سارے پوائنٹ سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔